لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے، اور انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ. وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے. بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے. نیکی کرنے والوں پر، محسنین پر یہ لازمی حق ہے، ایک اخلاقی تقاضا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دے، یعنی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی طے نہیں ہوا، تو انسانیت اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خالی ہاتھ نہ چھوڑا جائے، اس کو ایسے ہی الگ نہ کر دیا جائے. احسان کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دیے جائیں. کوئی مال دیا جا سکتا ہے، لباس دیا جا سکتا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق متع طلاق دیا جائے جس کی کوئی خاص حد اللہ نے مقرر نہیں کی، بلکہ شوہر کی مالی حالت پر ہے کہ وہ کیا افورڈ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ عورت کے لیے ایک نقصان ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، عورت جذباتی طور پر شوہر سے جلد اٹیچ ہو جاتی ہے، تو اگر شوہر اس کو الگ کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی اس کی حرکت اچھی نہیں لگی، تو پھر ایسے میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی دل جوئی کرو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی رخصتی ہوگی، ہاتھ نہیں لگایا جبکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، تو مقررہ مہر کا آدھا ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو. ازواجی زندگی کی خوشحالی کا راز اس جملے میں ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. ایک دوسرے پر فضل کرنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. برابری کرنا، مقابلے بازی کرنا، اس سے نباہ نہیں ہوتے. دونوں ہی انسان ہیں، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کبھی کوئی اچھا کر دے، کبھی کوئی اچھا کر دے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اگر طلاق کا موقع ہے تو طلاق کے وقت ایک ایک پیسے کا حساب کرنا یہ درست نہیں. رعایت کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، اچھا وہ تمہارے پاس لے جاؤ، کیونکہ عموماً ہمارے یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے وقت دونوں فریق اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، پیسے کا حساب کرتے ہیں، بلکہ دوسرے کو بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز حق دبا لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو اچھے لمحات تم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، یا جو رشتہ قائم ہوا، یا جو محبت تھی ایک دوسرے کی، اس بنا پر ایک دوسرے سے رعایت برتو، بھلائی کرو. یعنی ویسے تو عام روزمرہ زندگی میں اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لیکن اگر طلاق ہو رہی ہے تو وہ جو ماضی میں ایک دوسرے پہ کوئی احسان کیے تھے نا، ایک دوسرے سے اچھا، اس کو یاد کر لو. اور اس وقت کو، اس آخری حصے میں جب حساب کتاب ہو رہا ہے تو جھگڑے اور بات بگاڑنا اور تعلقات خراب کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے اچھی اینڈنگ کرو احسان کے ساتھ. طلاق کے احکامات بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے نماز میں جب قیام کرے تو ہاتھ باندھ کے نگاہ جو ہے وہ زمین پر سجدے کی جگہ پر ہو. یہ ہے فرما بردار کے ساتھ کھڑے ہونا. ایسے نہیں کھڑے ہو کبھی ادھر دیکھو، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، کہیں نہیں دیکھنا. فرما بردار بندے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں اللہ کی جناب میں. تو بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں عام طور پر نمازیں بھی ضائع ہونے لگتی، اور بعض لوگ اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، نمازوں کی تو ہر حال میں حفاظت کرنی ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسی کے ساتھ خاندان کا امن، سکون اور خوشحالی وابستہ ہے. اس لیے نمازوں کی حفاظت، جن گھروں میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے اور صحیح شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں لوگ، وہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں، نمازوں کی ایک برکت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر
الگ ہو گئے ہو تو بھی نمازوں کی پابندی کرو، اس سے تمہیں صبر حاصل ہوگا. یعنی یہ ایک بڑا تکلیف دہ موقع ہوتا ہے نا، انسان ایک ٹرامے سے گزرتا ہے. جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز سے مدد لینی چاہیے. اور عصر کا خاص طور پر وقت، درمیانی نماز عصر کی بنتی ہے، 2 مغرب شام ہے اور 2 صبح اور ظہر ہیں. تو یہ وقت دن ڈھل رہا ہوتا ہے، اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، کام کاج کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. تو انسان کبھی تو کاروبار یا جاب میں ہوتا ہے اور یا پھر آرام کر رہا ہوتا ہے گھر آ کے، اس لیے نماز ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو ایک کوئی بھی حالت ہو، مصروفیت کیسی بھی ہو، نماز کو ضائع نہیں کرنا. اور نماز میں قیام بہت خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، یعنی نماز نہیں چھوڑنی چاہے خوف کی حالت ہو. فَرِجَالًا، تو پیدل پڑھ لو، اور رُكْبَانًا، یا سوار ہو کے پڑھ لو. اس وقت سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہو فرض، عام حالات میں نہیں پڑھ سکتے. اس وقت چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہ تھے. نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، چاہے کوئی جنگ ہو رہی ہو، بیماری ہو، سفر ہو، نماز نہیں چھوڑ سکتے. طریقہ تبدیل ہو جائے گا. بیمار ہو کھڑے نہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ. سفر میں ہو، گاڑی روک سکتے ہو تو روک کے کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں روک سکتے جہاں ہو وہیں پڑھ لو. جہاز میں ہو وہیں پڑھ لو. ایک ایپ ہے حلال ٹرپ، جو لوگ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں اس سے مدد لے سکتے ہیں. بہت آسانی سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہے. اور ساتھ ساتھ انسان لمبی فلائٹوں میں نماز وقت پہ پڑھے، کیونکہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. الا یہ کہ ظہر اثر جمع کی جا سکتی ہے سفر میں، مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی، فجر کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوگی. لیکن نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں. ہاں، دین مشکل وقت میں اپنے طریقے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یعنی جو پوری پابندیاں شرائط ہے نماز کی، ان میں کچھ کمی ہو جائے گی. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے. کیا؟ متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک انہیں اس گھر سے نکالے بغیر فائدہ پہنچایا جائے. فإن خرجنا، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ اپنے نفسوں کے بارے میں خود فیصلہ کرے، من معروف، معروف طریقے سے. واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت زبردست، غالب، خوب حکمت والا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام دیتی ہوں. کل آپ سب لوگ معروف کا معنی جان کے آئیں، ڈکشنری دیکھیں، تفسیریں دیکھیں، تفسیر.com پہ چلے جائیں، وہاں سے مختلف تفسیروں میں معروف کا لفظ سرچ کر کے دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا، کیوں اللہ تعالیٰ اس کی اتنی تاکید کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک معروف کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا تو آپ معروف کو اختیار کیسے کریں گے، عمل میں کیسے لائیں گے. اب علم کی تلاش مشکل کام نہیں رہا، علم کا حصول بھی مشکل نہیں رہا، لیکن مشکل ہمارے اپنے اندر ہو گئی ہے کہ ہم ہمت ہی نہیں کرتے، ہم ان ٹولز کو استعمال ہی نہیں کرتے کسی مفید کام کے لیے. تو کرنا سیکھے. آج میری اپنے داماد سے بات ہو رہی تھی اور باتوں کے بعد انہوں نے اسکرین شیئر کی اپنی، کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی سارے نوٹس بنائے ہوئے تھے، ان کو میں نے چیٹ جی پی ٹی نوٹ میں ڈالا اور اس نے مجھے اس طرح آرگنائز کر کے سارے دے دیے. تو سلائیڈز بھی بنی ہوئی تھی، تو ایک ایک سلائیڈ مجھے دکھا رہے تھے کہ آپ دیکھیں کتنا اچھا سیکوینس ہے اس میں. تو بات یہ کہ اتنے اچھے اچھے ٹولز آ گئے ہیں جس میں ہمیں بہت محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. پہلے تو یہ ہوتا تھا ہاتھوں سے لکھو، کاٹو، پھر نیا پیپر لو، نیا کارڈ لو. وہ سارے مرحلے ہم نے دیکھے ہوئے، شاید آپ نے نہ دیکھے ہو. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ٹولز ہیں نا ان سے مفید اور کنسٹرکٹیو کام لیں، اپنے علم کو بڑھائیں. مختلف سوال کرنے کے لیے اب انسان تو آپ کو نہیں ملتے، اور ملتے بھی ہیں تو جواب صحیح نہیں دیتے، تو آپ ایسے سوال ڈال کے پوچھ سکتے، لیکن ان کو کنفرم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. خاص طور پر ایسا علم جو دین سے متعلق ہو. بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو الائن نہیں ہوتی ہمارے قرآن و سنت سے. اسی لیے خود قرآن کا پڑھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ایک میزان آ جائے چیزوں کو پرکھنے کا. تو بہرحال اس حکم کے دینے کا مقصد کیا تھا؟ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اس حکم کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ بیوہ عورت کو شوہر کی وفات کے بعد بے گھر ہونے سے بچایا جائے، معاشی تنگی سے بچایا جائے.
اسے اتنا وقت ضرور دے دیا جائے کہ وہ سکون سے اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکے. لیکن یہ حکم وراثت کے تفصیلی احکامات آنے کے بعد منسوخ ہو گیا تھا، اور سال بھر کے نفقے کا حکم ختم کر کے اللہ نے بیوہ کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار بنا دیا اور اس کو فائنینشلی اسٹرانگ کر دیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہو رہی ہیں، عزیز اور حکیم. عزیز یہ کہ وہ طاقتور ہے، غالب ہے، اس کے احکامات کو بدلا نہیں جا سکتا. اگر کوئی بیوہ کے حقوق غصب کرے گا، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دے گا، تو اللہ ان لوگوں کو پکڑنے پہ قادر ہے. اور حکیم کہ اللہ نے جو بھی احکامات دیے، چاہے عدت ہے، وراثت ہے، نکاح ثانی ہے، یہ سارے احکامات جو ہیں اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متع طلاق پہنچانا لازم ہے. متقی لوگوں پر یہ حق ہے، یعنی طلاق کے وقت عورت کو کچھ مال دیا جائے، کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کیا جائے تاکہ رشتہ ٹوٹنے کی تلخی ختم ہو. اور خصوصاً جب خاندان کے اندر رشتے ٹوٹتے ہیں، دو بہنیں آپس میں میل جول بند کر دیتی ہیں یا بہن بھائی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دو بچوں کی نہیں آپس میں بنی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلہ رحمی کا حکم بھی آپ سے ختم ہو گیا، آپ کے لیے نہیں رہا، وہ تو کرنا ہی ہوگا. اور یہ متع طلاق اس لیے کہ فوری طور پر عورت کو کوئی سہارا مل جائے. اگر اس نے اپنا مہر کنزیوم ہی کر لیا، ختم کر چکی ہے، اور والدین بھی نہیں ہیں یا کچھ، تو اسے سڑک پہ لا کے تو نہیں کھڑا کرنا، اس کو کوئی انتظام بھی کرو. لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مال متقی شخص ہی دے سکتا ہے. متقی اس کو اپنے اوپر حق سمجھتے یہ کرنا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف قانون سے نہیں جوڑا کہ یہ قانون ہے تمہارے لیے، تقوی سے جوڑ دیا ہے. یعنی جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ طلاق جیسی تلخ صورت حال میں بھی اپنی سابقہ بیوی سے حسن سلوک کرے گا، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین. ساتھ نہیں رکھنا لیکن احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مہر، عدت، رضا، طلاق کے اتنے پیچیدہ مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اچھی طرح بیان کر دیا، سارا ضابطہ واضح کر دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا تاکہ تم سوچ سمجھ کے عقل سے کام لو. کوئی شخص اپنی عقل استعمال کرے تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ان قوانین میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں، ان میں سب کا بھلا ہی بھلا ہے اور اسی میں معاشرے کا امن چھپا ہوا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے فلاسفرز وغیرہ گزرے ہیں، انہوں نے اسلام کی جب اسٹڈی کی تو پھر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ اسلام ہی میں مسائل کا حل ہے. ٹالسٹائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ اسلام ایک دن دنیا پہ حکومت کرے گا کیونکہ اس میں علم اور حکمت دونوں جمع ہیں. ایچ جی ویلز کہتا ہے کتنی نسلوں کو ظلم اور تباہی جھیلنی پڑے گی یہاں تک کہ اسلام دوبارہ نافذ ہو جائے. ایک دن پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہوگی، پھر امن ہوگا اور دنیا دوبارہ آباد ہوگی. آئنسٹائن کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام یہودی نہیں کر سکے مسلمان اپنی ذہانت اور فطری بصیرت سے کرتے ہیں. اسلام میں وہ طاقت ہے جو امن کی طرف لے جاتی ہے. اسی طرح برٹن رسل نے بھی کہا میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور جانا کہ یہ پوری دنیا اور تمام انسانوں کا مذہب ہے. اسلام پورے یورپ میں پھیلے گا اور یورپ میں عظیم اسلامی مفکرین پیدا ہوں گے. ایک دن اسلام دنیا کے لیے اصل محرک بنے گا کیونکہ اس میں مسائل کا حل ہے. اگر ان بایس ہو کے ان سارے احکامات کو پڑھیں اور ان قوانین کو فالو کرے تو واقعی گھرانے خوشحال ہو جائیں. اور اسی طرح اور بھی کچھ کوٹیشنز ایسی ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے لیے تو یہی آیت کافی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. تم عقل سے کام لو، جو تمہیں دیا گیا وہ سب سے افضل ہے، تم اور کدھر جا رہے ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس کے ذریعے مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے، ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ وقت کا تقاضا کرتا ہے نا، محنت کا تقاضا کرتا ہے. اپنے فائدے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے لیے اپنے میں انویسٹ کریں.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ غور نہیں کیا جو ہزاروں میں تھے؟ وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. وہ نکلے، اللہ نے وہیں مار دیا ان کو تو وہ مر گئے. پھر اس نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یاد رکھیے جب موت آ جاتی ہے نا تو انسان بھاگ نہیں سکتا. بھاگے گا تو تب بھی موت آ جائے گی، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اور اگر وقت نہیں آیا نا تو کوئی مار نہیں سکتا. تو یہ واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبق سکھا رہے، اور اللہ نے جو ہمیں مہلت دی ہوئی ہے نا اس میں ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ لوگوں کو بار بار موقع دیتا ہے. یہ تو بالکل مر گئے تھے پھر زندہ کیا، لیکن ہمارا بھی کبھی کبھی دل مر جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا ایسے، ہمارے اندر خالی ہو جاتا ہے، قرآن سے پھر زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی جو نعمتیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال ہی نہیں کرتے. قرآن کتنی بڑی نعمت ہے جس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ عَلِيمٌ. اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اگر اس راستے میں تمہیں تکلیفیں پہنچی تو اللہ سمیع ہے، تمہاری پکار سننے والا، تمہاری آہیں سننے والا ہے. علیم ہے، تمہارا درد جاننے والا ہے، تمہارے نقصان کو جاننے والا ہے، اور اس سب کے بدلے تمہیں اجر عطا کرے گا. اور یہاں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب موت سے فرار ممکن نہیں، جیسے پچھلی آیت میں بتایا،
تو دین کی بلندی کے لیے سرکوشش جاری رکھے، خواہ تمہیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہم لوگ اس طرح بہیو کرتے ہیں جیسے شیشے کے بنے ہوئے نا، ڈونٹ ٹچ، ہمیں کچھ نہ کہنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں. باقاعدہ ٹوٹنے کا لفظ، میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، پھر بھی زندہ ہے آپ بھائی، اللہ کا فضل ہے آپ پہ، ٹوٹنے کے باوجود آپ زندہ ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے خول میں ہوتا ہے نا، اپنی دنیا میں بند ہوتا ہے، اپنے کمرے میں بند ہے، اپنی ذات میں گم ہے، کانوں کو کچھ لگایا ہوا، نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح بلائیں ٹل جائیں گی. نہیں، انسان کو بہادری کے ساتھ سچویشن کو فیس کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ مشقت میں ڈالنا چاہیے. اور یہی مسلمانوں کو یہاں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب مرنا ہی ہے ایک دن، تو پھر دین کی مدد کرنے سے، دین کی سربلندی کے لیے کچھ بھی قربان کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت تو ویسے بھی آنی، ایسے آ گئی تو اور اچھا ہے، اللہ کی راہ میں آ گئی تو اور اچھا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تو غنی ہے، اس کو تو کسی کے قرض کی ضرورت نہیں. یہاں قرض کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ دراصل اللہ کا بندے پر احسان ہے، کیونکہ جب ہم قرض دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال ضائع نہیں ہوگا، واپس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری خاطر، میرے دین کی خاطر جان کے علاوہ مال بھی اگر دو گے تو اسے ضائع مت سمجھو، کیونکہ انسان جب کسی انسان کو دیتا ہے نا کچھ اس کو واپس ملتا ہے. جب دین کے راستے میں لگاتا ہے تو بس صرف اللہ ہی صلہ دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں فرق کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بڑا اہم ہے سمجھنا. آپ کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں نا، آپ کو دعا دیتا ہے، صلہ مل گیا نا، دعا کی شکل بھی مل گیا. لیکن اگر آپ فی سبیل اللہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس کی کاز میں دیتے ہیں، دین کو پھیلانے کے کام میں دیتے ہیں، تو کوئی بات پر آپ کو شکریہ ادا نہیں کرتا، دعا نہیں دیتا، ہاتھ میں پکڑا دے تو اور بات ہے. تو پھر کون اس کو اپنے ذمہ قرض لے رہا ہے؟ اللہ. اسے ضائع نہ سمجھو کہ تمہیں کچھ بھی بدلہ نہیں ملا، کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، اللہ تمہیں لوٹائے گا. اب یہاں بظاہر سوال ہے، مقصد کیا ہے؟ خرچ کرنے پہ ابھارنا. اور قرض حسنہ کی شرائط ہے حلال کمائی سے ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، بوجھ سمجھ کے خرچ نہ کیا جائے، خوش دلی سے کیا جائے، اور دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے کسی پر. پھر ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے حال پہ غور نہیں کیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. کیوں؟ تاکہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو. ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم لڑیں گے، لیکن پھر اگر تم نہ لڑے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے، ہم پہ گھر ہیں، ہم لڑیں گے. پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. بعض اوقات نا ہم بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ جوش میں آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے، کام کا وقت آتا ہے، تو اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں. بنی اسرائیل نے اصرار کر کے جہاد کا مطالبہ کیا، اور دلیل یہ تھی کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ہم ضرور لڑنا چاہتے ہیں، اور بس ہمارے لیے قیادت فراہم کر دیجیے. لیکن جب وقت آیا تو سب پھر گئے. تو ایمان صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، مشکل وقت میں ثابت قدمی اختیار کرنے کا نام ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو قابل مذمت ہے، اور ان کا بھی ذکر کیا جو قابل تعریف ہے. الا قلیلا منہم، چند لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا یہاں پر، تھوڑے تھے لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. ایسے لوگوں کو اللہ ظالم قرار دیتا ہے جو باتیں بہت کریں اور کام کچھ نہ کریں. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. تو وہ کہنے لگے اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو کوئی مالی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی. اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے
اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہوتا ہے نا کسی کو چننے کا، کسی اچھے کام کے لیے، کسی اپنے کام کے لیے، وہ انسانی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار وہ نہیں ہوتا جو ہمارا ہوتا ہے۔ اللہ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے کون انسان زیادہ سوٹیبل ہے۔ اور یہاں پر قیادت کی سب سے اہم خوبی کیا بتائی گئی اور ضرورت کیا بتائی گئی؟ علم اور دانشمندی، کہ کسی کمانڈر کو، کسی لیڈر کو، خاص طور پہ جنگ کا معاملہ تھا یہاں، تو اسے جنگی حکمت عملی، دشمن کی چالوں اور نظم و ضبط کا پورا علم ہونا چاہیے۔ اور طالوت کے پاس وہ ذہنی بصیرت اور ذہنی صلاحیت تھی جو بڑے بڑے مالداروں کے پاس نہیں تھی، جن کے پاس یہ علم نہیں تھا، یہ بصیرت نہیں تھی۔ اور دوسری، خاص طور پر ایک فوجی کمانڈر کے لیے جسمانی قوت بھی چاہیے، توانائی بھی چاہیے، تاکہ وہ میدان جنگ کی سختیاں برداشت کر سکے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سکینت عربی زبان میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے بے چینی ختم ہو جائے، دل کو ڈھارس، سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے۔ اس مقام پر اس کے دو معنی ہیں خاص۔ ایک ہے روحانی سکون، یعنی بنی اسرائیل کا وہ صندوق جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کچھ تبرکات تھے، اس کی موجودگی میں ان کو یہ تسلی تھی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی دشمن کے مقابلے پہ جاتے تو ان کے دلوں سے خوف نکل جاتا اور ثابت قدمی سے لڑتے۔ اسی لیے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ تمہیں روحانی سکون بھی ملے گا اور جنگی ثبات بھی ملے گا۔ یاد رکھیے، سکون اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے جو کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ وہ دوائیاں کھا کے نہیں ملتی، دوائیاں تو صلاح دیتی ہیں بس بندے کو، نشہ تو صلاح دیتا ہے، عقل مار دیتا ہے۔ حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں، مال و دولت میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دل میں نازل ہونے والی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ جو اللہ کے کلام کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ آتی ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کا کلام میرے ساتھ ہے، یعنی میں پڑھتا ہوں اس کو اور اس کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں اللہ کو ہر دم یاد کرتا ہوں، تو بڑی سے بڑی مشکل میں وہ سکینت پا لیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا، اپنے پیاس پہ کنٹرول نہ رکھ سکے. اب جب بہت پانی پی لیا، جسے روزہ کھول کے پی لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، تراویح پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا، یعنی جو چند قلیل منہم جو تھے نا پیچھے ذکر ہوا، انہوں نے بس چلو بھری پیا اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیا، تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں. اس موقع پر پھر ایک اور چٹائی ہوتی ہے. جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کہنے لگے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آتی رہی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جمے رہو، ڈٹے رہو. سبحان اللہ. پہلے بنی اسرائیل سارے مطالبہ کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے، پھر ان میں سے تھوڑے رہ گئے جو لشکر میں شامل ہوئے، اور ان میں سے پھر اور چھانٹی ہو گئی. تھوڑے تھے جنہوں نے پانی کم پیا، اور پھر ان میں سے تھوڑے سے جن کے اندر یہ یقین تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امتحان لوگوں کو چھانٹتے جاتے ہیں، اور باقی بچتے ہیں وہی جو سچے لوگ ہوتے ہیں. اور امتحان اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون اپنے نفس پہ قابو رکھ سکتا ہے، کون اپنے لیڈر کے حکم کی پوری پیروی کرتا ہے. کیا یہ لوگ دشمن کے سامنے ثابت قدم رہ سکیں گے؟ جو پیاس پہ صبر نہیں کر سکتا وہ دشمن کے سامنے کہاں جم سکتا ہے، وہ تو ڈرپوک انسان ہے. اور یہ روزے رکھوا کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کی پریکٹس کرواتے ہیں، یعنی کہ قوت عطا کرتے ہیں. ایک اور چیز یہ کہ اللہ کے ہاں ایمان اور استقامت کی اہمیت ہے. کوالٹی مطلوب ہے. کوالٹی والے چند لوگ بھی ہوں تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور ڈھیر کوانٹٹی بھی ہو چیزوں کی بیکار کوئی فائدہ نہیں. اور یہ کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ اس یقین سے کہ انہم ملاق اللہ، ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کی خاطر ہر تکلیف برداشت کر جاؤ، اپنے نفس کو بھی قابو کر لو. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور بات تعداد کی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کی ہوتی ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. سبحان اللہ. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، نچھاور نے انڈیل دے، اور ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. ایک طرف یقین، دوسری طرف دعا. دل کی مضبوطی اور حوصلے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے صبر کی دعا مانگی. ہمارے یہاں کہا جاتا صبر نہ مانگو، الٹ. اور ثابت قدمی کی دعا کی. دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی. اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے سکھایا. سبحان اللہ. اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. تو سبق یہی نکلتا ہے کہ اپنی ذات اور اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت اور قوت کی پناہ لینی چاہیے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم عالم من شر ما خلق وبرأ وزرع. تو جو انسان اللہ کی حفاظت طلب کر لیتا اس میں چلا جاتا ہے، پھر کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا. اور اگر کوئی تکلیف آئے بھی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس میں خیر رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو ہے نا بیلنس آف پاور، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ کسی قوم یا گروہ کو کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ پوری زمین پر وہ اپنا تسلط قائم کر لے. جب کسی قوم کی ظلم اور زیادتی حد سے بڑھتی ہے اور قوم زمین پہ فساد پھیلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کوئی اور قوم کھڑی کر دیتا ہے جو اس کا زور توڑ دیتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دنیا کو ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، چند طاقتوروں کے حوالے نہیں کیا کہ وہ جو چاہے انسانوں کے ساتھ کرتے رہیں، بلکہ وہ فضل والا ہے، بندوں کو حفاظت فراہم کرتا رہتا ہے. تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. کتنا خوبصورت اختتام ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان میں شک نہ کرنا، اور یقیناً آپ رسولوں میں ہیں. یعنی یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کی دلیل ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء